ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 209 نمبر کی قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم دو آیات یعنی آیت نمبر 267 اور 268 کی تفسیر پیش کر دے جا رہے ہیں۔ آئیے ایک بار آیات کی تلاوت اور ان کا اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمزوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یعنی اے ایمان والو، جو کچھ تم نے حق حلال کی روزی حاصل کی ہے یا جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین میں پیدا کر دیتے ہیں، اس میں سے ہماری راہ میں عمدہ چیزیں خرچ کیا کرو، اور خراب چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہیں کرو گے، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور وہی حمد کے لائق ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور برائیوں اور بے حیائیوں کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا آیات میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو عمدہ چیزیں جو تم نے کمائیں اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی نباتات، معدنیات وغیرہ من الارض، اس کے تحت زراعت، باغبانی، کانکنی، نیز سمندروں اور دریاؤں سے فشنگ وغیرہ کی تمام شاخیں آ گئی ہیں۔ جس طرح ما کسبتم کے تحت تجارت، کاروبار، محنت، مزدوری، ملازمت کے اقسام آ گئے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، الطعام الطیب اس کھانے کو کہا جائے گا جو جائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور جائز جگہ سے جائز اندازے کے مطابق لیا جائے، کیونکہ جو غذا اس طرح حاصل کی جائے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خوشگوار ثابت ہوگی، ورنہ دنیا کی خوشگوار چیزیں آخرت میں نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ اسی بنا پر قرآن طیب چیزوں سے کھانے اور خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے کسب حلال کے ساتھ ساتھ رزق حلال کو بھی ضروری قرار دیا ہے، اور اسی سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، جیسا کہ 23ویں سورہ مؤمنین کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور عمل کرو صالح۔ اب اس آیت مبارکہ میں حکم ہو رہا ہے کہ کسب حلال اور رزق حلال میں سے بھی عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ پھر آگے فرمایا گیا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمزوا فیہ، یعنی اور نہ قصد کرو خراب چیز کا، باسی اور ردی کا، اس میں سے خرچ کرو گے تم درحال ہے کہ تم خود نہیں لینے والے اس چیز کو، الا ہے کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یعنی اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ چیزیں دو، گری پڑی ردی اشیاء کا تصدق کسی طرح موضوع نہیں، اس لیے کہ جب تک اللہ کی راہ میں دینے سے دل تکلیف محسوس نہ کرے، نفس اور ضمیر میں ایک جنگ بپا نہ ہو، نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور نہ بخل دور ہو سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رب السماوات والارض ہے، جس کے خزانے معمور ہیں، ہمارے صدقات کا قطعاً محتاج نہیں، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دے کر ہمیں کیا ملتا ہے،
کیا طبیعت کا بخل دور ہو گیا؟ کیا دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آمادگی کا احساس بڑھ گیا ہے یا کم ہوا ہے؟ پھر فرمایا کہ تم بھی دنیا میں تحائف وصول کرتے ہو، تمہیں بھی چیزیں دی جاتی ہیں، ناقص اور نکمی چیز کو تم اپنے لیے ہرگز پسند نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تم معمولی اور غیر ضروری اشیاء کیوں پسند کرتے ہو؟ جس چیز کی تمہیں ضرورت نہیں اس کی اللہ تعالیٰ کو کیا حاجت ہے؟ پھر آگے فرمایا گیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعنی شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ امید دلاتا ہے اپنی بخشش اور فضل کی، اور اللہ بڑا ہی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ الشیطان گمراہ کن، شریر اور خبیث روح، ہر مفسد و سرکش انسان ہو یا جن، قرآن حکیم کے آخری سورہ ناس میں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے، اور اس میں جنات اور انسانوں دونوں کا ذکر آیا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی جو لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں سے، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے بچا کر اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے ہوئے۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں مال ضائع کرتے ہو، اس طرح تم غریب ہو جاؤ گے۔ البتہ اگر فضول خرچے اور اسراف کا سوال ہو یا برائی کی اعانت کا موقع ہو تو اس وقت شیطان کہتا ہے کہ دل کھول کر کیوں خرچ نہیں کرتے؟ کیا چند روپے عزت و ناموس کے لیے خرچ کر دینے سے تم مفلس و خلاش ہو جاؤ گے؟ مگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت و فضل کا وعدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہارے مال و دولت میں برکت دوں گا، میں تمہارے لیے رزق کے مواقع پیدا کروں گا، جس قدر تم مجھے دو گے میں اس سے کہیں زیادہ تمہیں دوں گا، حالانکہ سب کچھ اس کی دین ہے، اس کا دین، اس کی ہی دی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی ہی دین ہے۔ غرض ہے کہ شیطان افلاس پر آمادہ کرتا ہے اور اللہ فضل و رحمت پر۔ دیکھ لو وہ لوگ جو اللہ کی سیدھی سادی شریعت پر چلتے ہیں، عیش و کامرانی کے لطف اٹھاتے ہیں، اس سے برعکس جو رسوم و رواج کے پیچھے دوڑتے ہیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر اگر روشنی ڈالی جائے ناظرین گرامی، تو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مال دو جو جائز طریق سے کمایا گیا ہو، اور اس میں سے بھی وہ جو بہترین اور تمہارا پسندیدہ ہو۔ قرآن حکیم 30 سورہ آل عمران کی 92 آیت میں کتنی بلند بات کی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی مومنو تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ ایسا خرچ کیا ہوا مال یقیناً حیات قومی کے لیے زندگی بخش ہوگا، غرباء و مساکین میں عزت نفس کا شعور بلند ہوگا، امراء و اغنیاء کے خلاف ان کے جذبات نفرت اور بغض کے نہیں بلکہ محبت اور مودت کے پیدا ہوں گے۔ اس طرح ایک فلاحی معاشرے کی داغ بیل پڑے گی جہاں ہر طرف مہر و محبت کے پھول کھلتے رہیں گے اور پوری قوم بنیان مرصوص کی طرح جڑی رہے گی۔ سب سے بڑھ کر ان کا مولا و مالک ان سے خوش ہو کر انہیں آخرت میں لازوال اجر سے نوازے گا۔ مال و دولت سے محبت، اس کے جمع کرنے کی طرف رغبت، اسے بچا بچا کر صرف کرنے کی طرف رجحان انسان کی کمزوری ہے۔ اس لیے انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ دیکھو اتنا مال اگر تم نے غرباء و مساکین کو دے ڈالا تو تمہارا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، پھر نہ معلوم آئندہ یہ واپس بھی ملے گا یا نہیں، اس سے تم فلاں ماڈل کی نئی گاڑی خرید سکتے ہو، فلاں پلاٹ اور مکان خرید سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان خیالات اور وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے بتایا کہ تعلیم شیطان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور فضل و رحمت والا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی اسی نے دے رکھا ہے اور آئندہ بھی وہی عطا کرے گا، بلکہ دنیا میں بھی خیر و برکت سے نوازے گا اور آخرت میں لازوال اجر سے بہرور۔ افسوس کہ مسلمانوں نے ان قیمتی نصائح کو فراموش کر دیا، مہربان خالق و مالک کے احکام کو تو پس پش ڈال دیا اور باغی اور سرکش شیطان کی راہ کو اختیار کر لیا۔ نمود و نمائش کے لیے شادی بیاہ کے مواقع پر دریا دل بن گئے، مگر غرباء اور مساکین کو دینے کا وقت آیا تو خراب اور بچا کچا کھانا دے ڈالا۔ اپنے بچوں کی شادی بیاہ پر صرف چراغاں اور آتش بازی پر ہزاروں روپے خرچ کر ڈالے، مگر کسی غریب کی بیٹی کے لیے چند روپے بھی نکالنے مشکل ہو گئے۔ امت مسلمہ نے مجموعی طور پر ان قیمتی نصائح کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ عربوں نے اپنی دولت سے عیار و مکار امریکہ کو تو فائدہ پہنچایا، مگر اپنی غریب مسلمان ریاستوں کو نیز غیر مسلم اکثریتی ممالک کی غریب مسلمان اقلیتوں کو نظر انداز کر دیا، اور اسی
شاطر نے اسی دولت سے خوفناک اسلحے کے انبار لگا دیا اور اسے اپنی ہی کے خلاف اور انہی پر بے دریغ استعمال کیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ جی ہاں ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔